بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اندر عورت کو اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کی اجازت عطا فرمائی گئی، بلکہ یہ حکم فرمایا گیا کہ وہ اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگھار کرے تاکہ اس کا خامند اس سے محبت کرے، اس کے دل میں مزید اس کے لیے چاہت پیدا ہو۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی غیر مرد کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی کہ یہ اس کے لیے نہ تو شریعت اجازت دیتی ہیں اور اس کے لیے یہ حرام بھی ہے کہ وہ بناؤ سنگھار کر کے کسی غیر محرم کے سامنے جائے، اپنا آپ کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر کرے۔ شریعت مطہرہ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے شادی بیاہ کے یا کسی بھی قسم کے اور فنکشن، کوئی تقریبات وغیرہ اگر ہوں تو عورتیں بناؤ سنگھار کرتی ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ وہ اپنے خامند کے لیے تیار ہو رہی ہیں، ان کے خامند ان کو دیکھیں، ان سے ان کے دل کو راحت ہو، ان سے انہیں خوشی محسوس ہو، ان کی محبت اپنے خامندوں کے دل میں اور زیادہ ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کسی غیر محرم کو دکھانے کے لیے، بلکہ اپنی سہیلیوں کو دکھانے کے لیے، محلے والیوں کو، اپنے عزیز اقارب عورتوں کو دکھانے کے لیے بھی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بناؤ سنگھار کرتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے تو فقط عورت کو حکم اور اجازت عطا فرمائی ہے اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کی۔ تو لہٰذا اگر عورت یہ نیت اگر دل میں کر لے کہ میں بناؤ سنگھار کر رہی ہوں فقط اپنے خامند کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک، آپ کے فرمان مقدس کی تعمیل میں، تو یقیناً اس کو اس بات کا اجر بھی ملے گا۔ تو عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے خامند کے لیے بناؤ سنگھار کرے، مہندی لگائے، زیورات کا استعمال کرے۔ اور زیورات کے حوالے سے میں یہاں ایک اور بھی عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے ایسے زیورات کہ جس میں گھنگرو کا استعمال کیا گیا ہو، یعنی چھنکار والے زیورات کہ جن کی آواز دور تک اگر جائے، تو اس قسم کے زیورات کا عورت استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہے۔ یہ مراد کیا کہ عورت جب اس طرح کی کوئی پازیب، کوئی پائل، گھنگرو والے چھنکار والے زیورات پہن کر جب وہ گلی سے، بازار سے جب وہ گزرے گی، تو اس کے زیورات کی وہ آواز جب کسی غیر محرم کے کان میں پڑے گی تو یقیناً وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شیطان بھی اس کو اس طرف مائل کرنے کی، اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا گیا کہ ہر گھنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کے زیورات پہن کر کہ جن کی آواز غیر محرم تک جائے، تو اس طرح کے زیورات پہن کر بالخصوص باہر جانے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے کہ تمہارے زیورات کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں نہ جائے اور وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ بلکہ گھر کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر اپنے گھر میں رہ کر بھی ایسے زیورات استعمال کرتی ہے کہ جن کی چھنکار، جن کی آواز گلی تک، باہر تک اگر جاتی ہیں، گزرنے والوں کے کان میں، غیر محرموں کے کان میں اگر پڑتی ہیں، تو فرمایا جس گھر میں گھنگرو والے زیورات پہنے استعمال کیے جائیں تو اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیورات استعمال کریں، لیکن ایسے زیورات ہرگز استعمال نہ کریں جو لوگوں کو، غیر محرم کو دکھانے کے لیے یا ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوں، یا غیر محرم ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ رب العالمین دین متین کو سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔